أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا نام ہے محمد احمد. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ بچوں, آج کا انشاءاللہ جو جمعہ ہے نا, مختصر سا ایک آپ کے لیے میں بیان کروں گا اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم جو ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. محترم اساتذہ کرام, حفاظ, تمام طلاب العلم, آپ سب کے لیے آج ایک خاص تذکرہ میں لے کر آیا ہوں, جو ہمارا سمجھے آپ جمعہ کا اس کو خطبہ ہی سمجھیے, وعظ ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نماز بھی پڑھیں گے. کیونکہ جمعہ کا ایک دن ہے, یہ ہماری ہفتہ وار عید ہے, اور یہ ایسی عید ہے جس میں ہر جمعے تمام امت مسلمہ میں ایک تذکرہ, ایک نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے ہمارے لیے. تو کوشش کرتے ہیں اس پر ہم عمل کریں. آج کچھ سمجھیے گا, سنیے گا, غور کیجیے گا. آپ کے سب کے لیے آج باتیں. یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے لیے تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں, آیات کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ روشن آیات ہیں, وہ روشن آیتیں ہیں, وہ روشن نشانیاں ہیں جو اہل علم والوں کے سینوں میں ہیں, اور ہماری آیتوں سے انکار کرنے والے, جھگڑنے والے صرف ظالم ہی ہوتے ہیں. تو بچوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص فریضے کے لیے چنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوت العلم کہا ہے, الذین اوت العلم, وہ لوگ جن کے پاس علم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے چنا ہے, اس کی آیتوں کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے چنا ہے. آپ دیکھیں, کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا اس کے ذہن میں ہے قرآن, ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس کے دل میں ہے قرآن, اس کے سینے میں ہے قرآن محفوظ. اور سب سے پہلا سینہ جو اللہ نے چنا اس پوری کرۂ ارض پر, وہ تھا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ صدر احسن, صدر اکمل, صدر اجمل, جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور قرآن کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ نے قلب محمد, صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا اور محفوظ کیا. سب کو پتہ ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو چنا. جبریل امین فرشتہ چنا, امین فرشتے کو لے کر امین بستی کو چنا, پھر امین بستی کے اندر ایک صادق الامین کو چنا. امین ہی امین, آسمانوں سے امین, شہر بھی امین, بندہ بھی صادق الامین علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے اتارا قرآن. اس لیے یہ رشتہ اتنا خاص ہے, آپ لوگ ایک خاص رشتے میں جڑ رہے ہیں کہ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کی کتاب کا حافظ بنے گا, محافظ بنے گا, اس کو سینے میں محفوظ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل کہہ دیا ہے, میری فیملی آف اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان للہ تعالی اہلین من الناس اہل القرآن الذین هم اہل اللہ,
آپ اللہ کے اہل ہیں، یعنی کہ اللہ کے خاص، جیسے گھر والے ہوتے ہیں نا، فیملی، آپ اللہ کی فیملی ہیں، الذین هم خاصتہ واہلہ۔ اور اسی لیے آپ کو، اگر آپ نے کبھی رمضان میں ہاتھ کھڑے کرے، کافی لوگوں نے ائمہ حرمین شریفین کی، خانہ کعبہ مکہ مدینہ دعائیں سنی ہوگی، وتر ٹی وی پر دیکھا ہوگا، الحمدللہ۔ وہاں پر ایک دعا وہ مانگتے ہیں خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں، اس دعا میں وہ اس حدیث کے الفاظ کو وہ دہراتے ہیں۔ اصل میں وہ دعا مسنون ہی ہے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ نے کہا نا، اللہ کے ہیں وہ خاص لوگ جو اہل قرآن ہیں، وہ اللہ کے اہل ہیں، اہل اللہ ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اہل بیت، میرے گھر والے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص اہل ہیں، اللہ کے خاص مقرب خاص لوگ ہیں۔ جیسے فیملی ہوتی ہے، فیملی آف اللہ، جو کہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کے خاص بندے ہیں، قرآن کے محافظ۔ تو ائمہ حرمین شریفین، ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم خاصتہ الذین هم خاصتک واہلک، اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل کر دے، وہ اہل قرآن جس کا نبی ذکر فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے صحیح الجامع کی 2165 نمبر۔ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس لیے ریفرنسز بھی ساتھ ساتھ بول رہا ہوں، خاص طور پہ میں ریفرنسز الحمدللہ اکٹھے کر لیے۔ اب دیکھیں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، اللہ کرے سارے حافظ بن جائیں، مگر فرض کریں اگر کوئی نہیں بھی بنتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ کے لیے میں ایک بہت بڑی خوشخبری بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، جو کہ اسلام میں جن کو کہا گیا ہے نمبر 5 ان اسلام، 1/5 آف اسلام، اسلام کا 5واں حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرۂ ارض پر اس سے سچا بندہ کوئی نہیں، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ۔ بچے دھیان سے، ہیلو، آل آئیز آن می، سب ادھر توجہ دیں، نو لوکنگ اراؤنڈ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سچا کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا، جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس زمین پہ جس بندے کا اندر باہر ایک جیسا نا، ابو ذر ہے، ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصی نہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا یا ابو ذر اوصی کا بالتقوی فإنہ رأس الامر کلہ، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، ہر بڑے مسئلے کا، ہر دین کے ہر معاملے کی جسے کہتے ہیں نا جڑ، وہ تقوی ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ آپ کے دل میں آ جائے گی نا جب، تو آپ خود بخود دین پر چلیں گے، آپ خود بخود اللہ والے بن جائیں گے، خود بخود آپ دین پر عمل کریں گے۔ تو یہ کہا، تو آگے سے ابو ذر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ زدنی 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 ربی زدنی علما، سب کو لفظ پتہ ہے زدنی کیا ہے، رسول اللہ مجھے اور دیں، اے اللہ کے نبی مجھے اور دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگے سننے والی بات ہے، توجہ بچوں، توجہ چاہیے مجھے آپ سب کی، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الدنیا وذخر فی السماء، وذخر لک فی السماء۔ اللہ اکبر، بہت بڑی خوشخبری۔ کہا اچھا تمہیں تقوی سے بھی زیادہ چاہیے، یعنی سب سے بڑی چیز میں نے تقوی بتا دی، اس سے بھی کوئی زیادہ چیز چاہیے، اس میں اضافہ چاہیے، کوئی بہت بڑی چیز چاہیے، تو پھر تلاوت کرو قرآن، پکڑ لو اس کو، علیک بالتلاوت القرآن، اپون یو، کہتے ہیں اس کو پکڑ لو، یعنی یہ کرو کام، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی تلاوت، صرف تلاوت، صرف تلاوت آپ کے لیے اس دنیا میں یہاں پر نور ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ ہو گئی، بہت بڑا خزانہ بنے گی۔ بھائی کیوں نہیں خزانہ بنے گی؟ ایک ایک حرف آپ نے الف لام میم کہا، 30 نیکیاں آپ کے اس میں لکھی گئی۔ بچوں دیکھو میری بات سنیں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ بور ہو رہا ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے باتیں سننے کا، تو یو کین لیو۔ میں بہت سیریس امپورٹنٹ بات کرنے آیا ہوں، اور میں شاید پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ واپس آ بھی سکوں گا کہ نہیں، میں تو آپ کے پاس مسافر ہوں۔ آپ کو یہ جمعے کا خطبہ، آپ کو پتہ ہے جمعے کے خطبے کے آداب ہیں، آپ جمعے کے خطبے میں بول نہیں سکتے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو باتھ روم جانا ہے، کوئی پرابلم ہے، امی یاد آ رہی ہیں، ابو یاد آ رہے ہیں، مجھ سے بات کریں۔
سمجھ میں لگی؟ کوئی مس کر رہے ہیں کسی کو شادی کروانی ہے اپنی، کوئی مسئلہ ہے، مجھ سے بات کریں آ کے. آپ امام سے بول سکتے ہیں، خطیب سے بول سکتے ہیں. یو کین ناٹ ٹاک ٹو ایچ ادر، نو کراس ٹاکنگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آداب خطبہ ہیں، آداب واعظ ہے، یہ رول ہے. یو کین ناٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. سمجھ لگی میری بات؟ شکریہ. تو بچوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی بچہ حافظ نہ بن سکا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی فیملی پرابلم ہو گئی، کوئی ٹینشن ہو گئی، آپ اس نیت سے قرآن پاک روز پڑھیں، روزانہ مشقت محنت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے. بہت ثواب ہے، نور ہی نور ہے، برکتیں ہی برکتیں. گھر والوں کو بھی اس پہ لگائیں، امی ابو کو بھی لگائیں کہ آپ اس پہ تلاوت کریں. اچھا، اب حافظوں کے لیے خوشخبری. اللہ کرے آپ سارے حافظ بنیں، اللہ کرے انشاءاللہ. مگر جو ابھی صرف پڑھ رہے ہیں، کچھ بچے ہیں جو صرف ناظرہ ہی پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے اس میں نور ہی نور ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، بیماریوں سے شفا ہے. اتنے فائدے ہیں کہ صرف اگر میں اس حدیث مبارکہ کی شرح پڑھنا شروع کر دوں نا، جتنا سمندر ہماری کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یار واقعی ابو ذر صحیح تھے کہ یا رسول اللہ مجھے تقویٰ سے بھی زیادہ کچھ دیں تو تلاوت قرآن بہت بڑی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بخشے میری نانی اماں کہتی ہوتی تھی، میں نے جب گھر سے نکلنا نا، اپنے بچوں کو بھی وہ کہتی تھی، وہ میں بڑی جلدی میں ہوں، میں نے کلاس میں پہنچنا ہے، میرا ہوم ورک ہے، میرا ایگزام ہے، میری جاب ہے. انہیں کہنا او بچے قرآن پڑھ لے، 2 آیتیں پڑھ لے، 1 آیت ہی پڑھ کے چلا جا. تو کہنا امی میں بڑا بزی ہوں. اچھا کھول کے ہی دیکھ لے، کھول کے ہی دیکھ لے. سوچیں قرآن کیا چیز ہے. اس زمین پر، روئے زمین پر ایک ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے جو کسی اور امت کے پاس نہیں ہے. کسی دنیا کی امت کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں ہے. میں کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں. کہیں مجھے قرآن جیسی کتاب نہیں ملی. میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یار کہیں تو ملے گا، نہیں. واللہ لیس احد من الکتب کمثل القرآن. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں القرآن العظیم. القرآن العظیم، یہ عظیم ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کی تو فاتحہ کا ہی مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فاتحہ ہے نا، نہ ایسی تورات میں کوئی چیز ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی باقی کے قرآن میں. اتنی فاتحہ اتنی عظیم ہے تو باقی قرآن کتنا عظیم ہوگا. اب حافظوں کے لیے خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده ويتشاق عليه في روايتان وعليه مشقة وعليه شديد فله أجران. بہت پیاری حدیث ہے، متفق علیہ ہے، بخاری مسلم، بہت کتابوں میں. 4937 میں نے نمبر ہے اس کا، صحیح بخاری سے پڑھی، بہت کتابوں میں مشہور حدیث ہے. اس میں قرآن کے الفاظ ہیں. میں نے جیسے بتایا آپ امام سے بات کر سکتے ہیں. آپ کا بھی ٹیسٹ کوشچن ہونے لگا. یہ جی کرام بررہ، قرآن پاک کی کس صورت میں ہاتھ کھڑا کریں؟ کرام بررہ، سورہ عبسہ. ماشاءاللہ، مبروک، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کا ذکر ہے. جو قرآن پڑھے گا نا اور وہ اس کا حافظ بنے گا اور وہ اس کا ماہر بنے گا، 2 جگہ، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ دونوں الفاظ ہیں. ماہر ہے، حافظ ہے، اللہ نے اس کو اس پہ جسے کہتے ہیں نا ثبات عطا کیا، ثابت ہے، پکا ہو گیا. کہا وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا. اس کی پرواز وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو لکھیں گے. وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور عام فرشتے نہیں، کرام البررہ. یہ وہ اللہ کے مقرب اور نیک فرشتے ہیں جن کی جاب ہے لکھنا. یہ کاتب فرشتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جو حافظ ہے اور ماہر ہے. اب سارے حافظ تو ایسے نہیں ہوتے، کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے، ادھر سے 2 بھول گئے، ادھر سے 2 غلطیاں نکل آئیں، کچے پکے. آپ کو اگر مشقت کرنی پڑی ہے، بہت جان لگاتے ہیں کہ یار ابھی صبح پڑھا، شام کو پھر بھول گیا، پھر پڑھا پھر بھول گیا، پھر غلطی آ گئی، غلطی نہیں جان چھوڑی، یا کسی کی تجوید ہی نہیں صحیح ہو رہی، کوئی بیچارہ ضاد یا ضاد پہ ہی پھنسا ہوا ہے، کوئی
کسی کا عین نہیں نکلتا، کسی کا قوف نہیں نکلتا، کئی مسئلے ہیں، مشقت کرنی پڑی زیادہ. کچھ بچے آپ میں ہوتے ہیں نا فٹافٹ کر لی، کچھ ہوتے ہیں جو بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، کام سیدھا نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، ان کے لیے بھی ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب. عام بندے کو الف لام میم 30 نیکیاں مل گئیں، 30 نیکیاں، نیک کام. مگر جو اتنا پڑھ لے گا نا، صرف اتنا بھی پڑھ لے گا، اس کے لیے 30 نیکیاں نہیں ہیں، 60 نیکیاں. اور آپ سوچیں اگر فاتحہ کوئی آپ دیکھ لیں، کسی بچے کو، نئے بچے بھی ہیں یہاں پہ، سورہ فاتحہ ہی حفظ کرنے میں بڑی مشکل ہو گئی، کسی کو سورہ طارق حفظ کرنے میں مشکل ہو گئی، جتنی مشکل ہوگی اتنا ثواب ڈبل ملتا جائے گا. آپ فرشتوں کے ساتھ نہیں پہنچے ابھی تک، کوئی بات نہیں، مگر آپ کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا. سمجھ لگ گئی سب بچوں کو؟ الحمدللہ. اب آپ کے لیے ایک اور خوشخبری، مشکل والا، نامشکل کرنے والا، سب کے لیے خوشخبری. خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ اللہ کے سامنے آئے گا نا صاحب قرآن بن کر، قرآن والا. اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کے حلال و حرام پہ عمل کیا. آپ سب کو بتا، اچھا حلال و حرام ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، مگر کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ، چغلی، دھوکہ، یہ وہ نشہ وشہ، یہ سب حرام ہے، پتہ ہے آپ کو. آپ حافظ ہوتے ہوئے قرآن کے دین کے حلال و حرام پہ آپ نے عمل کر لیا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تکریم قرآن میں بھی کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان کی بہت خوشخبریاں سنائی. میں آپ کو وہ حدیثیں سنا رہا ہوں جو صحیح ترین حدیثیں ہیں، ان کے صحت پہ کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ کو پبلک میں کم سننے کو ملیں گی. زیادہ مشہور یہ کہ اس نے 10 لوگوں کو بخشا دیا، اس نے 40 کو بخشا دیا، وہ کمزور ہیں تھوڑی. جو اصل پکی حدیثیں ہیں نا، میں آپ کو سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. پکی حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر تاج پہنایا جائے گا، اس کی تاج پوشی ہوگی، کراؤننگ ہوگی، جیسے ایک بادشاہ کی ہوتی ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. ان کی تاج پوشیاں کی جائیں گی، ان کے اوپر تاج کرامت چڑھایا جائے گا. یہ جامع ترمذی کی 214 نمبر حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ ٹکڑا آپ نے بہت سنا ہوگا، اساتذہ کرام سے اور بڑوں سے بھی، بزرگوں سے بہت سنا ہوگا. اللہ کہے گا، میرے بندے پڑھتا جا اور جنت کی بلندیاں چڑھتا جا. یاد ہے نا، جہاں تک پہنچ گئے پڑھتے پڑھتے آپ کی وہی جگہ ہے جنت میں. اور سب سے اعلیٰ جگہ پہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اگر ان کے قدموں میں پہنچ گئے تو بلے بلے ہو گئی. تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور آپ کے اساتذہ کے لیے بھی خوشخبری. آپ نوٹ کریں، آپ کا ایک استاد ہے، کلاس میں بیٹھا ہے، کلاس میں 50 بچے ہیں، 50 بچوں کو وہ دن میں 50 مرتبہ قرآن سن رہا ہے. اس کو ہر بچے کی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے. آپ سب کی نیکیوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. اور جب ان سب کا ثواب اکٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جماعت جو ہوتی ہے اس کا ثواب 27 گنا، 30 گنا، 70 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھتا ہی جائے گا ثواب. یعنی ایک ایک دن کی آپ لوگ لاکھوں کروڑوں نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لے کر جا رہے ہیں ساتھ. بس نیت کر لیں کہ ہم یہاں بیٹھے کس کے لیے ہوئے؟ اللہ کے لیے. بس یہ نیت کر لی نا آپ نے، سب نے، بچوں نے، بڑوں نے بھی، ثواب ملتا جائے گا. اگر یہ نیت نہیں ہے پھر ثواب مشکل ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی. آپ لوگوں کو سب کو یہاں بھیجا کس نے؟ والدین. سب کو والدین نے اس راستے پہ ڈالا نا. سب کے ماں باپ نے ہی سوچا نا کہ بچے کو پڑھانا ہے. آپ لوگ تو بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کی عمر میں تو آپ کو صحیح طرح اپنا نہانے دھونے کا نہیں پتا ہوتا، سمجھ رہے نا. تو آپ کو ڈیسائیڈ کس نے کیا، اس راستے پہ ڈالا کس نے؟ آپ کے ماں باپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دینا ہے؟ اللہ، بہت بڑی خوشخبری ہے یہ جناب. الصحیح ترغیب و ترہیب، وہاں پر بھی ہے حدیث، اور مستدرک للحاکم میں ہے 568 نمبر. بہت پیاری حدیث ہے. مگر اس میں بھی ایک شرط ہے آپ سب کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے. من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جس نے قرآن کو پڑھا، حفظ کیا، اس کو سیکھا اور اس پہ عمل کیا. عمل بھی کرنا ہے نا. تو البس والداہ یوم القیامہ، آپ کے ماں باپ کو قیامت کے دن سونے کے تاج پہنا دیے جائیں گے.
اور ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی روشنی تاج کی اس لباس کی پوری دنیا سے زیادہ ہوگی، اور وہ لباس اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی لباس ہوگا آپ کے پیرنٹس کو، جس کی قیمت اس پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، ماں باپ کہیں گے ہمیں کس لیے پہنا رہے ہو بھائی؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ آپ کا جو بیٹا یا بیٹی تھی، آپ کی اولاد جو ہے، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا۔ کتنی بڑی خوشخبری۔ یہ ہیں جی ساری آپ کے لیے خوشخبریاں۔ آخر میں تھوڑی سی ایک ڈراوے والی بات بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی بالکل آیت کے ساتھ ساتھ جاتی ہے یہ بات۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، مجھے کریکٹ کیجیے گا if I make a mistake، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ جو قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے قرآن کا کہ اس میں خوشخبریاں ہیں کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، یہ اس کے راستوں پر چلیں گے، برکتیں ہی برکتیں۔ جو نہیں کریں گے نا، جو نہیں کریں گے اس کے حلال حرام پہ ایمان، یوم آخرت، یہ ساری چیزیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے آپ کے لیے، میرے لیے آسان کر دیا۔ آپ نے صحیح مسلم میں 817 نمبر حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ، ان اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کا نبی ڈائریکٹ اللہ سے کوئی بات بتا رہے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج دینا ہے، اسی قرآن سے آپ ضائع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن سے ہی آپ کو عروج ہے، قرآن سے ہی زوال ہے۔ مثال دیتا ہوں، قرآن آپ پڑھنے آتے ہیں، قرآن پڑھنے آئے، آپ نے قرآن پہ توجہ دی، جس کام کے لیے آئے وہی کیا، ہینکی پینکی 2 نمبریاں، اس قسم کے فراڈ غلط کام جو بھی ہیں، آپ ان میں نہ پڑے، انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے گا۔ بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں بھی میں اس دنیا میں گیا ہوں، اللہ کے کلام کی برکت سے مجھے کافروں نے بھی عزت دی ہے، غیر مسلموں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ کئی دفعہ میں رو پڑا ہوں کہ یار اتنی عزت تو مسلمان نہیں کرتے قرآن پڑھنے والے کی۔ اللہ کی قسم، اسمبلیوں میں، میٹنگز میں، گورنر کے آفس سے، یہ غیر مسلموں کا بتا رہا ہوں جی، ہمیں پتہ چلا آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن سننا ہے آپ سے، تو قرآن سے اللہ نے عزت دی۔ اب کہیں جانا؟ اچھا بیٹھ جائیں۔ اچھا، بے عزتی کی مثال، بے عزتی کی مثال بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ میں قرآن سناتے سناتے بھول گیا، یہاں پہ ایک کالج کا واقعہ ہے، وہ زیر زبر کی میں نے غلطی کی، مجھے اس بندے نے سب لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے قرآن حفظ کیا اور آپ قرآن بھول گئے، اتنی بڑی اللہ کی امانت ہے، یہ قرآن اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تم نے اس میں خیانت کر دی۔ یقین مانے وہ دن آج کے دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے قرآن اپنا کچا نہیں ہونے دینا۔ یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے۔ خطرناک مثال کیا ہے؟ آپ یہاں پڑھنے آئے، میں بھی آپ کی طرح ہی پڑھا ہوں، مدرسوں میں پڑھا ہوں، یہاں پہ آپ نے کرنے شروع کر دیے برے کام، خود بھی کیے، دوسروں کو بھی لگائے۔ دیکھیں، ایک بندہ خود برا کام کرتا ہے، وہ ایک گناہ ہے، جب وہ دوسرے کو بھی بتاتا ہے نا گناہ، پھر اس کا گناہ کتنا ہو جاتا ہے؟ ڈبل، ٹرپل۔ جیسے میں نے آپ کو قاری صاحبان کی مثال دی، جب وہ آپ کو پڑھاتے ہیں ان کو سب کا ثواب ملتا ہے نا، تو جب آپ برائی کریں گے اور اسے بتائیں گے یار بڑا مزہ آیا ہی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ اس کا ملے گا کہ نہیں ملے گا جس کو آپ برائی پہ لگائیں گے؟ ملے گا نا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور بے عزتی علیحدہ سے، پکڑے تو جانا ہی ہے ایک دن۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ چھری کے نیچے تو آؤ گے، تو پھر ڈنڈے تو پڑیں گے، چلو ڈنڈے نہیں پڑیں گے تو بے عزتی تو ہوگی، ماں باپ کے سامنے، استادوں کے سامنے نکالے جاؤ گے۔ یہ ہے دنیا کی بے عزتی۔ اب آپ پوری دنیا میں اوپر جا کے دیکھیں، فلسطین میں بھی ہمارے بچے مر رہے ہیں، یمن میں ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا؟ بھئی اس لیے ہمیں جوتے پڑے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اگر پکڑ لیا ہوتا صحیح طرح سے، ہم برائیاں چھوڑ چکے ہوتے۔ آپ دیکھ لیں آپ کا کلچر، آپ کا میڈیا، سارا کچھ کیا کر رہا ہے؟ تو بے عزتی اور بدنامی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ سمجھ لگ گئی بچوں؟ یہاں پر بھی، کلاس روم کے لیول پر بھی، اور
یونیورسل انٹرنیشنل لیول پہ بھی جب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تھام لے گی، قرآن کو پکڑ لے گی تو اچھا کر لیں وائبریٹ ہو جاتا ہے. تو جب یہ قرآن کو پکڑ لے گی نا یہ امت صحیح طرح سے اس کے حلال حرام پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود عزت دے گا، گھروں میں بھی عزت ہوگی، اور آپ کیا یہودی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یار تھوڑے سے تو یہودی ہیں، 2 کروڑ بھی نہیں ہیں. مسلمان اتنے ہیں کہ آپ کے سارے لاہور شہر کے مسلمان جو یہودیوں سے زیادہ ہیں. تو جوتے یہودی آپ کو لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جوتوں کے قابل ہیں، ہمارے اپنا قصور ہے، ہمارے اعمال نہیں ٹھیک، گناہ بدکاریاں یہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. جب قرآن ہی پڑھا ہوا بند الماریوں میں اور پڑھ بھی رہے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کر رہے تو سزا تو ملے گی. لہٰذا اب میری آپ سے ہیں 3 درخواستیں ہیں. الحمدللہ 20 منٹ ہم نے کراس کر لیے ہیں. بہت مہربانی، بہت اچھا لگا مجھے، آپ نے بڑا توجہ سے سب سنا. اس کے بعد ہم وہ کھڑے ہو کے میں پڑھوں گا خطبہ مسنونہ اور جمعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب بچوں میری آپ سے 3 پوائنٹس ہیں، 3 باتیں آج کی آپ یاد رکھ لیں. میں نے آپ کو بہت ساری حدیثیں سنائیں، بہت ساری خوشخبریاں سنائیں، کچھ تھوڑا سا آپ کو آخر میں ڈر کی بات بھی بتائی کہ جو سیریس ہے کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بے عزتی ہے، یہاں پر بھی وہاں پر بھی. پکڑ لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ. مثال آپ کو پتہ ہے قرآن پاک آپ کی تو شفاعت کرے گا، 10 لوگوں کی شفاعت ہو نہ ہو آپ کی تو ہوگی نا. یہ سب مانتے ہیں جی، ایمان رکھیں. قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تمہارا حامی ہوگا، تمہارے لیے وکیل بن کے کھڑا ہوگا، یا تمہارا مخالف ہوگا. مخالف کس کا ہوگا؟ جو اس پہ عمل نہیں کرے گا، جو اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا نعوذ باللہ، اس کا قرآن مخالف ہو جائے گا. چاہے میں استاد ہوں، میں خود استاد ہوں، میرا بھی قرآن مخالف ہو جائے گا. کیسے؟ 3 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا ان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں 3 نصیحتیں آپ میری یاد رکھیں. قرآن پاک کو نمبر 1 آپ نے کبھی بھولنا نہیں. آج سے آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. جو حافظ بننے والا ہے، قریب ہے منزل کے، وہ تو سمجھ لے اللہ نے اس کو چن لیا ہے قرآن کا گارڈ. حافظ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ گارڈ. آپ گارڈ ہیں قرآن کے، کہ کوئی کافر ملحد قرآن کو بدلنا بھی چاہے، آپ کہیں گے میرے سینے میں ہے قرآن، میں بتاتا ہوں صحیح قرآن کہاں ہے. دنیا بھر کے قرآن جلا دیں، امریکہ میں، یورپ میں، کئی ملکوں میں ہوا ہے قرآن جلانے کا واقعہ. نہیں جلا سکتے. قرآن جلانے کے لیے ان کو ہمیں جلانا پڑے گا کیونکہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. یہ کچھ چھوٹی بات ہے. اللہ کا نام ہے الحافظ. اس الحافظ نے آپ کو حافظ ہونے کا شرف بخشا ہے. اس کو چھوڑنا نہیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. بہت خطرناک آیت ہے. اللہ کہتا ہے جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا پھر وہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی. جو میں آپ کو باتیں بتا رہا تھا قرآن سے ویریفائی ہو رہی، اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ میں اندھا کیوں ہو گیا، میری تو آنکھیں تھیں. وقد كنت بصیرا. اللہ کہے گا اس لیے کہ اتت کا آیات، تجھے میں نے اپنی آیتیں دی تھیں، تو ان کو بھول گیا، تو نے ان کو چھوڑ دیا، تو نے ان پہ عمل نہیں کیا. ساری چیزیں اس میں آ گئی. آج تجھے بلا دیا جائے گا، یعنی تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. یاد رکھیں آپ حافظ لوگ، آزمائی بھی بات ہے. اللہ کے قرآن کو ساتھ لے کے دنیا کے جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اللہ آپ کو برکتیں ہی برکتیں دے گا. آپ عالم بننا چاہتے ہیں، فقیہ بننا چاہتے ہیں، محدث بننا چاہتے ہیں، اسلام کے ہسٹورین بننا چاہتے ہیں، آپ کمپیریٹیو ریلیجن جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں اس طرح کے بندے بننا چاہتے ہیں، آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے مولانا طارق جمیل ہیں، بڑے بڑی ہستیاں ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار بننا چاہتے ہیں، آپ سائنسدان جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر آپ یہ بننا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس قرآن کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے اس ذکر رحمان سے کنارہ کشی کر دی میں اس کو چھوڑ دوں گا. پھر شیطان اس کا قرین ہے، شیطان اس کا نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، شیطان ہی اس کا ساتھی ہے. پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی دنیا اور آخرت میں. سمجھ لگی؟ پہلا پوائنٹ تھا یہ. دوسرا اہم نقطہ ہے اگلا کام کہ آپ نے تلاوت کا مطلب یاد رکھنا ہے. سورہ والشمس وضحاہا، سورہ والشمس
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تلاوت کا یہ مطلب ہے سورج جب آتا ہے اس کے پیچھے آتا ہے کیا؟ چاند. تلاوت کا مطلب ہے پیچھے چلنا، عمل کرنا، اتباع کرنا. تلاوت صرف پڑھنا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ نے لے کے بسم اللہ الحمد سر ہلاتے رہے تو رات کو آپ کلب پہنچے ہوئے حکے پی رہے ہیں، چھپ چھپ کے یہ ادھر اینکیاں پینکیاں کر رہے ہیں، کوئی فون چوری کرتا پھر رہا ہے کسی کا کہ میں کچھ ڈھونڈوں. نہیں نہیں نہیں، تلاوت اگر آپ صحیح قرآن کی کر رہے ہیں تو پھر یہ خالی نہیں کرنا، یہ کر کے اس کو بھیجے میں ڈال کے دل سے عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کتاب کہہ رہا ہے آپ کو قرآن میں، یہ دوسری میری نصیحت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جو میں نے اتاری، ہم نے اتاری، فَاتَّبَعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تیسرا اور آخری پوائنٹ وہ ہے بہت بڑا کام. آپ یاد رکھیں اس وقت آپ کا فریضہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو لے کر آپ اور آگے جائیں تو یہ تیسرا پوائنٹ بھی ساتھ لے جائیں. یہ آپ نے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس مشن میں آپ کے آگے شیطان بہت آئے گا، آپ کا راستہ بہت روکے گا. آپ نے اپنا مشن آج سے بنا لینا ہے کہ میں نے، یہ تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے، کہ میں نے اس قرآن کو ہمارے گھروں میں اور سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اس پر چلاؤ، عمل کرواؤ، ڈرا دو لوگوں کو جو نہیں سننا چاہتے، جو سننا چاہتے ہیں ان کو خوشخبریاں دو. سورہ کہف ہر جمعے پڑھیں آپ، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس میں غور کریں. نہیں ترجمہ آتا ہے تو گھر والوں کو کہیں تلاوت ٹی وی پہ لگا کے آپ کو ترجمہ سنوا دیں. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعریف کس بات پہ کی؟ اس بات پہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کیا. اصل کام یہ ہے حافظین قرآن، حاملین قرآن کا، کہ وہ اللہ کا دین جو ہے نا اس کو اس دنیا میں نافذ کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس دنیا پر حکمران اللہ کی کتاب تھی. کون تھا حکمران؟ اللہ کی کتاب. وہ اس وقت نہیں ہے. اس وقت اللہ کی کتاب کی حکمرانی اس دنیا میں نظر نہیں آتی. اس وقت اس دنیا میں شرک کا دور ہے، بندوں کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت نہیں چل رہی. اللہ کی حکومت چلانے کے لیے آپ کو اپنے گھروں سے آغاز کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے آغاز کرنا پڑے گا، جہاں جہاں ممکن آپ کو یہ آغاز کرنا پڑے گا. یہ ہیں تین وہ نقطے کہ اگر آپ نے ان کو آج ساتھ لے لیا انشاءاللہ تعالی تو اللہ کے حکم سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی تین چیزیں ہیں. آپ نے قرآن کا اصل مشن نہیں بھولنا. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اگر برائیاں اختیار کی یا قرآن کو بھول گئے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. دوسرا، قرآن کا مقصد ہے کہ آپ اس کو حافظ، جتنی خوشخبریاں سنائی آپ نے سنا نا اس میں کہ عمل کرنا ہے. عمل میں ہوں، آپ ہم سب نے کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے وہ بندہ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا، جس کو کہ نہیں معراج میں نہیں، خواب میں آپ کو زیارت کروائی گئی کہ ایک بندہ ہے، اس کے اوپر پتھر پھینکا جاتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، پھر سر واپس آتا ہے، پھر پتھر پھینکتے ہیں، پھر سمجھ رہے تکلیف ختم نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کے پوچھا، یہ صحیح بخاری میں، کہ یہ کون ہے یہ بندہ؟ کہا یہ وہ بندہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن کو پڑھتا تھا، یاد کیا مگر عمل نہیں کیا. سمجھ لگی یہ بات؟ اتنا ضروری ہے عمل. اور آخری نقطہ ہے کہ اس قرآن کو آپ نے اس دنیا میں نافذ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی جائے گی وہ کیسے ہوگا. وہ آپ کو اس کی تبلیغ کرنی پڑے گی اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، ہر سوسائٹی کے لیول پہ. انشاءاللہ اس کو اپنا مشن بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کامیاب کرے، دین اور دنیا سب کی کامیابی عطا فرمائے. اذان ہوگی انشاءاللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله